أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق اللہ مولانا العظیم. کل کے سبق کی آخری آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور جو یہودی تھے، نصرانی تھے اور آتش پرست تھے، وہ اللہ پر ایمان لے آئے. ایمان والے تو ایمان لے ہی آئے. جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، چاہے وہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا آتش پرست ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخل فرمائے گا. یہ ماحصل تھا آخری آیت کا. انہیں نہ دنیا کی زندگی میں کوئی خوف ہوگا اور نہ آخرت کی زندگی میں کوئی حزن و ملال ہوگا. دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. تو پتہ یہ چلا جو یہودی اور نصرانی، جوڈیز اور کرسچن، یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے تھے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے تھے اور اپنے نبی کی پیروی کرتے تھے. تو یہ موحد تھے، یعنی یہ ان کو مسلمان کہا جائے گا. وہ مسلمان تھے. اب وہ گزر گئے، آخری نبی کا زمانہ نہ پایا انہوں نے. ظاہر بات ہے وہ مسلمان مرے، تو جب مسلمان مرے تو ان کا ٹھکانہ جنت ہے، جہنم ہو ہی نہیں سکتا. تو اس آیت کریمہ میں یہی بتایا جو اللہ پر ایمان لے آئے، یہودی، عیسائی، آتش پرست، سب اللہ پر ایمان لے آئے. جو لوگ ان میں سے جو لوگ اللہ پر ایمان لے آئے، قیامت پر ایمان لے آئے، تو انہوں نے نیک عمل کیے. اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ نیک عمل کیے. خالی ایمان لانا ہی کافی نہیں ہے. آدمی مسلمان ہو جائے، مسلمان ہو جانے کے بعد میں وہ نماز نہ پڑھے، روزے نہ رکھے، زکوٰۃ نہ دے، اگر مالدار ہے تو ماں باپ کے حقوق ادا نہ کرے، ان کی فرما برداری نہ کرے، تو کیا وہ بخش دیا جائے گا؟ ایسے ہی ایمان کی بنیاد پر بخشش تو ہوگی، لیکن سزا بھگتنے کے بعد اسے جہنم میں جانا پڑے گا. تو یہ قید لگا دی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی تھے اور نصرانی تھے اور آتش پرست تھے، وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. نہ انہیں کوئی خوف ہوگا،
نہ حزن و ملال ہوگا، نہ رنجیدہ ہوں گے۔ آج کی سبق کی پہلی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ بات وہی چل رہی ہے قوم بنی اسرائیل کی۔ یہ قوم بنی اسرائیل، یہ اسرائیلی، یہ یہودی کوہ طور کے پاس، طور پہاڑ کے پاس میں اترتے تھے، یہ وہاں جاتے تھے۔ طور پہاڑ کے پاس جانے کے بعد میں پھر بھی یہ جب نافرمانی ان کی طرف سے صادر ہوتی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا، اٹھا دیا۔ طور پہاڑ کو جب بلند کیا تو اسی کے بارے میں بتایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اپنے رسول، اپنے نبی کی اطاعت کرو۔ ان سے یہ عہد لیا گیا، اور جو تمہیں عطا کیا جا رہا ہے، جو کلام عطا کیا جا رہا ہے توریت کی شکل میں، اس پر مضبوطی سے قائم ہو جاؤ، اس کے پابند ہو جاؤ اور اس کو یاد کرو۔ جو اس میں احکامات ہیں ان احکامات کا تذکرہ کرو، ان کو بیان کرو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو یہ عہد لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے، اللہ فرما رہا ہے، جب ہم نے تم سے ایگریمنٹ لیا، ہم نے تم سے عہد لیا اور ہم نے تمہارے سروں پر، تمہارے اوپر طور کو اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، تم پکڑ لو اسے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، یعنی کتاب توریت، بے قوت، مضبوطی کے ساتھ۔ پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اس پر کاربند ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو اسے جو اس کتاب توریت کے اندر ہے، اس کا تذکرہ کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے منہ موڑ لیا، تم پھر گئے۔ واللہ یا ولو کے معنی ہوتا ہے پھر جانا۔ پھر تم پھر گئے اس ایگریمنٹ کرنے کے بعد، اس عہد و پیمان کے بعد تم پھر گئے، تم نے توریت پر عمل چھوڑ دیا، اس کے اصولوں کو اپنانا چھوڑ دیا۔ اللہ فرما رہا ہے پھر تم پھر گئے اس عہد سے، اس عہد کو کرنے کے بعد، اس میثاق کو دینے کے بعد میں تم پھر گئے۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ضرور تم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوتے نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ طور اٹھایا تھا، اسی سے پیس دیتا، پہاڑ تھا وہ، آج سروں سے اوپر اٹھا دیا اللہ نے۔ تو اگر وہ چاہتا، اللہ فرما رہا اگر میرا فضل نہ ہوتا تو تم ضرور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ کیا مطلب؟ ختم ہو جاتے، تباہ ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم نے جان لیا ان لوگوں کو تم میں سے جن لوگوں نے سرکشی کی۔ سرکشی ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور عبرت انگیز بھی ہے۔
ہم جو ذرا سی باتوں میں نا اپنی مفاد کے لیے ہیلے نکال لیتے ہیں نا، ہیلے نکال لیتے ہیں اور قرآن اور حدیث سے دلیلیں لانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ کس محل پر آیت نازل ہوئی اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع کے لیے سرکار کا وہ فرمان تھا جو حدیث ہے۔ ہم کرتے کیا ہیں، ہیلے بہانے سے ہم دلائل لے کے آتے ہیں اس طریقے کے۔ دیکھو حدیث میں ایسا لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ آیت ہے، اللہ تبارک، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ قوم بنی اسرائیل، اس نے ہیلا ہی تو کیا تھا کہ بندر بنا دیے گئے۔ ہیلا کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی حلال کی ان پر، سمندر سے شکار کریں کھائیں حلال ہے، لیکن ہفتے کا دن ایک عبادت کا دن رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہفتے کے دن تم شکار نہیں کرو گے، شکار کرنا تمہارے لیے حرام ہے، مچھلی کا شکار تم نہیں کرو گے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں ذرا، سرکشی کی کوئی حد اور سیما ہوتی ہے؟ انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے والے دن اب ہیلے نکالنا شروع کر دیے کہ اللہ نے ہفتے کو مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا ہے، کنارے پہ، سمندر کے کنارے نالیاں کھود لی۔ تو وہ نالیاں کھود لیتے تھے، مچھلی صبح کے وقت نا وہی سورج نکلنے سے پہلے پانی کی سطح پر آتی ہے اور کھیلتی ہے، تو وہ کنارے پہ مچھلی آتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کام کیا کہ وہ شام کو جمعے والے دن انہوں نے نالیاں کھود لیں، لمبی نالیاں بنا لیں، اور ہفتے والے دن یہ صبح ہی پہنچ گئے۔ تو صبح انہوں نے دیکھا کہ مچھلیاں سطح پر، پانی کی سطح پر اور سمندر کی بیچ پر خوب جمع ہو گئی ہیں اور نالیوں میں بھی بھر گئی ہیں۔ انہوں نے کیا کام کیا، اس کا منہ بند کر دیا، جو ملا ہوا تھا نالا، سمندر اور نالی کا دونوں کا درمیانہ حصہ وہ بند کر دیا۔ اب مچھلیاں ادھر نالی میں پھنس گئیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا ہے، ہم دیکھو شکار کر ہی نہیں رہے، ہم شکار نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کو یہ بھی پسند نہیں، شکار نہیں کیا انہوں نے، اور واقعی یہ بات تھی کہ شکار مچھلی پکڑ کے انہوں نے کھائی نہیں، لیکن اللہ کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ ہم نے آج اس مخلوق کو آزادی دے دی، آج تمہیں عبادت سے منسلک کیا ہے، تم اس کھیل میں کیوں لگ گئے؟ تمہیں تو عبادت کرنی چاہیے تھی، اور ہم نے آج کے دن تمہارے اوپر مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا ہے، تم اس لعب و لعب میں آ کے لگ گئے، حرام کام میں لگ گئے، اور تم نے میری عبادت چھوڑ دی۔ شام کو سوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر، سب مرد عورت بچے سارے کے سارے جن لوگوں نے یہ کیا تھا، یہ کام کیا تھا، یہ تعویل کی تھی، وہ سارے کے سارے مسخ شدہ بندر ہو گئے۔ یہ اللہ کا عذاب تھا، اور وہ 2 سے 3 دن تک جیے، زندہ رہے، پھر سب مر گئے۔ اور ایک روایت میں تو یہ ہے کہ بندر بنائے گئے، پھر صبح ہوتے ہوتے وہ سب ختم کر دیے گئے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ 2 سے 3 دن تک وہ زندہ رہے، اور یہ اتنے دن انہیں زندہ رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے زندہ رکھا تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، عبادت کے دن میں عبادت کو چھوڑ کر مچھلی کے شکار میں لگ گئے، اگرچہ شکار نہیں کی لیکن اس کے کام میں لگ گئے، اور اس کی سزا انہیں یہ دی۔ تو لہٰذا اللہ کی نافرمانی، وہ شکاری تو تھا، اب وہ کیا ہے بھائی، دوسرے ان کی پلاننگ کیا تھی، وہ اس دن گھٹا باندھ دیا، اب اتوار والے دن گئے، پانی نکال دیا، فٹافٹ مچھلی پکڑ لی۔
مچھلی تو پکڑی، وہ یہ ہے نہیں کہ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، آج ہم لوگ نا بڑے آزاد اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گرفت نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمے پہ شاد ہے، صیاد شاد ماں ہے کہ کانٹا نکل گئی۔ شکاری کی بات آ گئی تو یہ ایسا عبرت انگیز شعر ہے کہ یہ سب ہم سب پر صادق آتا ہے۔ ایک شکاری جب ڈور پھینکتا ہے اور اس میں چارہ لگا کے کانٹے میں پھینک دیتا ہے اور مچھلی اس کو نگل جاتی ہے تر لقمہ سمجھ کے، تو لقمہ تر سمجھ کے نگل گئی۔ اب وہ تو یہ سمجھ رہی ہے لقمہ آئی ہے، اور شکاری یہ سمجھ رہا ہے کہ لقمہ تو اس کے منہ میں چلا گیا، اب یہ جائے گی کہاں، ڈھیل دیے جا رہا ہے، اور وہ اپنے شاد ہے، خوش ہے لقمے پہ۔ مچھلی نے ڈھیل پائی ہے لقمے پہ شاد ہے، لقمے پہ خوش ہے اور ڈھیل پا رہی ہے۔ صیاد شاد ماں ہے کہ کانٹا نکل گئی، اور شکاری خوش ہے اس بات سے کہ یہ تو کانٹا نکل گئی ہے، جب کھینچوں گا ڈور تو آ جائے گی کھینچ کے۔ تو ایسے ہی ہم سب کی ڈور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے مشاغل کیا ہیں، ہمارے کام کیا ہیں، کرتوتیں کیا ہیں، ہم رات کی تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں، دن کے اجالوں میں کیا کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان آج کے وقت میں، یہ بزرگ ہیں، یہ تو ماشاءاللہ انہوں نے اپنی زندگی بہت اچھی گزار لی، یہ ان خرافاتوں سے دور رہے جو آج کی موجودہ خرافات ہے، خاص کر ملٹی میڈیا، موبائل، یہ ابلیس کا باپ ہے، یہ سمجھ گئے۔ تنہائیوں میں بچے کیا کرتے ہیں، انٹرنیٹ لازم کر دیا۔ دیکھیے شیطان نے کیسا شیرہ لگایا ہے، پہلے صرف ریچارج ہوتا تھا بات کرنے کا، پھر اس کے بعد میں انٹرنیٹ فری کر دیا، مطلب اس کے ساتھ انٹرنیٹ آپ کو مل رہا ہے، اب آپ کو استعمال کرنا ہی ہے۔ اب نوجوان نسل اپنی زندگی کا عظیم جوہر برباد کر رہی ہے، دماغی اعتبار سے مفلوج، نظر کی اعتبار سے مفلوج، اور قوت باہ کے اعتبار سے بھی مفلوج۔ آنے والے وقت میں اس کی زندگی، آنے والے وقت کے لیے جو اس کو زندگی کو ڈیولپ کرنا ہے، شادی ہونا ہے، ایک معاشرہ پروان چڑھنا ہے، اب وہ اس کے قابل نہیں رہا۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو شادی کے بعد شادی کر دی جاتی کیونکہ بتاتے نہیں ہیں شرم کی وجہ سے، اور شادی کے بعد وہ خودکشی کر لیتے ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان نے خودکشی کیوں کی، اس کے اسباب یہی ہے۔ تو شیطان نے ایسے جال تیار کر دیے ہیں، بن دیے ہیں، جس میں ہم لوگ پھنس گئے۔ اور یہ بزرگ، یہ تو اس وقت یہ برائیاں نہ تھیں، آج یہی وہ دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے، قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ دین اسلام پر قائم رہنا اتنا مشکل ہوگا جیسے انگارے کو ہتھیلی پر رکھنا۔ سمجھ رہے ہیں، یہ دور ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام برائیوں سے بچائے، اور ہم نوجوان ہمارے بھائی جتنے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب خود بھی آگے بڑھو اور اپنے نوجوانوں کو تیار کرو، ان کو لاؤ، ان کو ترغیب دلاؤ، جو نہیں پڑھے ہیں انہیں پڑھاؤ۔ قوم مسلم آج پیچھے کیوں ہے؟ مستقبل تابناک ہونا چاہیے تھا، مستقبل برباد ہو رہا ہے، اور ہر قوم کا مستقبل اس کے نوجوان ہوتے ہیں۔ جب نوجوان جاگتے رہتے ہیں تو قوم بیدار رہتی ہے، اور نوجوان سو جاتے ہیں تو قوم سو جاتی ہے۔ تو قوم کو جگانے کے لیے نوجوانوں کو میدان میں آنا پڑے گا۔ انقلاب اسی قوم میں آتا ہے جس کے نوجوان ایکٹیو ہوتے ہیں، سمجھیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری نسلیں کیا ہیں، پتنگوں میں مشغول ہو گئیں، پتنگ ڈی جے بج رہے ہیں۔ یہاں دلی کا عجیب حساب ہے مسلمانوں، یہاں مصطفیٰ آباد میں شیطان نے کیسے تار پود بکھیرے، جال میں پھنسایا ہے ہمیں۔ آپ ہندو محلوں میں چلے جائیں، بہت نا کے برابر خرافات ہوتی ہیں، چھٹی ہے تو وہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا آخرت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ ایک بچہ
پتنگ اڑا رہا تھا مسلمان، اور ایک غیر مسلم اپنے بچوں کو لے کے اسکول جا رہا تھا، اسکول پہنچانے کے لیے، اور وہ بچہ پتنگ اڑا رہا تھا مسلمان کا، تو وہ بچہ کہنے لگا پاپا پاپا میں بھی پتنگ اڑاؤں گا۔ کہا بیٹے یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ان مسلمانوں کا کام ہے، تمہارا کام ہے پڑھنا۔ کہنے کو یہ بات ہے، جھنجھوڑ دینے والی بات ہے۔ آج دیکھیے ہماری گلیوں میں کیا ہو رہا ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے کیا؟ ہماری گلیوں میں وہ بچے جن کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی، وہ بچے آج ہماری گلیوں میں گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں، الٹے سیدھے کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہاں، نشہ اللہ کی پناہ، ہم سے سوال ہوگا۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اپنی اولاد پر، اپنی اولاد پر ہر ایک حاکم ہے، اس کا حکم چلنا چاہیے، اور تم میں سے ہر ایک سے آخرت میں سوال ہوگا، قیامت میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے ماتحتوں کو نیکی کا حکم دیا، انہیں برائی سے روکا، یہ سب سے سوال ہوگا۔ تو لہٰذا اپنے بچوں کو، ہر ایک آدمی یہ ذمہ داری، مسلمان یہ اپنی ذمہ داری سے کم اپنے گھروں پہ اگر کنٹرول کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے انقلاب آئے گا۔ ہاں، سب سے پہلے قوا انفسکم، دیکھیے اللہ کا فرمان ہے، اس پر توجہ کریں۔ ہم دوسرے کو تلقین میں لگ جاتے ہیں، پہلے خود اصلاح کرو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی کو پریکٹیکل کے طور پر مکے کے اوباش لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا۔ مجال تھی کسی کی؟ کوئی یہ کہتا محمد عربی نے کبھی چوری کی ہے، یا محمد عربی نے کبھی کوئی برا کام کیا ہے، کسی کی مجال نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ کو سچا امانت دار کہتے تھے اس دور میں، جبکہ کتنا پرفتن دور تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی زندگی کو پاک صاف اس پر پیش کیا، بالکل کوئی گناہ نہیں۔ اب جیسے بچوں کو جوانی میں کتنے داغدار ہوتے ہیں ان کے دامن گناہوں سے، لیکن اللہ کے رسول اور نبی تو ویسے ہی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے کوئی بھی اپنے غیر بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، بڑے بڑے مورخ اور بڑے بڑے سائنسداں جو غیر لوگ ہیں، جو مومن نہیں ہیں، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات واحد ذات ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہاں، مطلب انسانوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جو واقعی آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے۔ تو آج ہم نے اپنے اصولوں کو چھوڑ دیا ہے اور شیطانی جنجالوں میں پھنس گئے، تو لہٰذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے، خود کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، وَأَهْلِكُمْ نَارًا، آگ سے۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ سے۔ اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سب کی ذمہ داری ہے اپنے گھر میں اپنے بچوں پہ کنٹرول کریں، تبھی معاشرے کے اندر سدھار آئے گا، ورنہ آنے والا وقت تو ایسا لگ رہا ہے بڑا خطرناک ہے، کیونکہ کہتے ہیں نا مستقبل کا اندازہ حال سے لگایا جاتا ہے، موجودہ وقت سے آنے والے وقت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ موجودہ وقت کتنا خراب ہے ہمارے سامنے، ہماری نئی جنریشن کدھر جا رہی ہے، تو آنے والا وقت کتنا خطرناک ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے بھائیوں، نوجوان خاص کر یہ بزرگ ہیں، ان کا کہنا مانو، ان کی فرما برداری کرو۔ ہاں، ہمارے گھروں میں سب کے ماں باپ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو اور لمبی عمر میں برکت کی دعا کرو اور ان کا کہا مانو۔
اسلام پر کاربند ہو جاؤ، کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد اس عہد کو اللہ نے جو ان سے عہد لیا تھا اس سے وہ پھر گئے۔ اگر اللہ کا تم پر، اللہ فرما رہا ہے اے مدینے کے یہودیوں تمہاری آباء و اجداد، تم پر کا مطلب کیا ہے؟ اگر تمہاری قوم پر، تم پر مطلب تمہاری قوم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو تعویلیں آگے جو بتایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور تم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے تم میں سے سرکشی کی ہفتے کے دن کے بارے میں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندر، تو وہ سارے کے سارے بندر ہو گئے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پروردگارہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ، میں نے قرآن کی تلاوت کی، ترجمہ و تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی، میرے بیان کرنے میں، تلاوت کرنے میں، تیرے ان بندوں کے سماعت کرنے میں قصداً صحباً ادباً کسی بھی طرح کی کوئی بھی غلطی ہو، مولا اپنے فضل سے معاف فرما۔ یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے، ہم سب کے اہل و عیال کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ قرآن کریم سے ہمارے دلوں کو منور فرما، ہمارے روح کو جلا فرما، جلا عطا فرما، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، دکان و مکان میں برکتیں عطا فرما، بے روزگاری دور فرما، ہمارے روزگار میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ پروردگار عالم